چوک میں ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا. نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا. وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے, حضور نے حکم دیا. اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے, کبھی مذاق نہ اڑائے. دیکھیں نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا کالا ہے, کسی کا قد اونچا ہے, کسی کا نیچا ہے. مذاق نہ اڑائے, لفظوں میں, معنوں میں, اشاروں میں, کسی بھی حوالے. اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں, باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے. نبی پاک نے 3 باتوں سے منع کیا. ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو, ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو, کوئی ایسا وعدہ نہ کرو. اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو, کبھی خراب نہ ہو. دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا, اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے. فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں, اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی. 2 مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ. ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. کتنا فرق ہوتا ہے, مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے. ایک ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا, اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی, اور خود جو تھوڑا سا بال تھا, ٹیڑھی تھی, حضور نے استعمال کی. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں, آپ آقا ہیں. حضور میں امتی ہوں, آپ نبی ہیں. محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں. میں غلام ہوں, میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں. دوستی اور صحبت کے, فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں, فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے. اپنے دوست کا اچھا سوچنا, اس کا بھلا کرنا, اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا, اس سے پیار کرنا, اس کے لیے نرم رویہ. تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر. دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے, اس کی اصلاح کرے, اس کی غلطی. ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے, انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں, اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے, آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے. وہ دوست تھوڑی ہے, وہ تو دشمن ہے. اور ہمارے زمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی, دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں, باقیوں کو بتاتے ہیں. یہ اس طرح کا ہے, وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی, اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے, یہ کوتاہی بھی ہے, یہ کوتاہی بھی ہے, یہ کوتاہی بھی. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی, یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی. یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت, وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے, وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے. تو یہ یاد رکھ لیں, سمجھ لیں, جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا. پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو میری اصلاح کرے, جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے.
لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے، اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا، اس کو بتلانا نہ، یہ دوستی نہیں، یہ دشمنی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا، پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا۔ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے، پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے، ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے، اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے، کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ اسے کور کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن پاک پڑھا جائے، جہاں درس قرآن ہو، جہاں اچھی محفل ہو، فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے، تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے، خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، کچھ دیر، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا، اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا، فقط آنا مقصد تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے، اچھے افکار۔ میرے صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے۔ جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں، اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو دوستیاں رب رسول کے پیار پر، حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں، کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق آئے، حضور کے صحابی تھے، بڑے خوبصورت جوان تھے، دانت ان کے چمکتے تھے۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے، حالہ، اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، رش بڑا تھا بات نہ کر سکا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں، تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے۔ فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، نوافل میں مشغول تھے۔ وہ فارغ ہوئے، میری طرف دیکھا، کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کی زبان سے قرآن سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی، میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا، نوکری کروں گا، خدمت کروں گا، آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں۔ فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سن، پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجئے گا۔ واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی
बुजुर्ग के कौल की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। फरमाया गहरे दोस्त कयामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे, गहरे दोस्त, लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार होंगे वो यहां भी दोस्त होंगे, कयामत में भी दोस्त ही रहेंगे। अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। गहरे दोस्त कयामत में दुश्मन बनेंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं तो नहीं जाता था बुरे काम, ये मुझे ले जाता था। दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। लेकिन फरमाया जो मुत्तकी होंगे यहां भी दोस्त होंगे, वहां भी दोस्त होंगे। तबरानी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छे नेक लोग होंगे ना, उनमें से अल्लाह ताला बहुत सारों को जन्नत देगा। कुछ के अंदर कमियां हो गई, कोताहियां रह गई, रब ताला ने उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं वो जो जन्नत में जाने वाले दोस्त थे ना, जब जन्नत में जाएंगे तो अर्ज करेंगे, और करेंगे भी अल्लाह की तौफीक से, कहेंगे ए अल्लाह हमारे उन दोस्तों को बुला, वो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ मस्जिद को जाते, खुदा बंदा उनको भी बुला। रब ताला की बारगाह से हुक्म होगा कि चूंकि उन्होंने गलतियां की, कोताहियां की, उनके लिए दोज़ख का फैसला कर दिया गया, वो तो जहन्नम में चले गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में नाज से झगड़ा करेंगे जैसे कोई प्यारा अपने बड़े की बारगाह में झगड़ा करता है। कहेंगे ए अल्लाह नहीं उन्हें बुला, ए अल्लाह उन्हें बुला, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं उन नेकों की सिफारिश की बरकत से अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम के दरवाजे के करीब, जो जो तुम्हारा दोस्त है उसे पहचानते जाओ और जहन्नम से निकालते जाओ। इसलिए कि तुम्हारी दोस्ती की बुनियाद तकवा है, परहेजगारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो दोस्त इकट्ठे रहते थे दुनिया में, और जब वो कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो हुआ ये कि दोनों की कुछ ना कुछ नेकियां कम हो गई। समझ ले दोनों के 80% नंबर आए, 20% में फेल हो गए। अब 100% नंबर चाहिए था जन्नत में जाने के लिए। अब वो दोनों 20% नेकियां ढूंढने निकले। माँ के पास गया, अम्मा नेकियां चाहिए, उसने कहा मुझे तो आज अपनी बड़ी फिक्र है। अब दोनों को नहीं पता, लहदा के दोनों के साथ एक जैसा मामला हो गया, उसका हिसाब वहां हुआ, उसका वहां हुआ। दोनों 20% नेकियां ढूंढ रहे थे, दोनों को कोई नहीं मिली। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। तेरा क्या बना? उसने कहा यार 20% कमी रह गई। तेरा क्या बना? 20% रह गई। अब दोस्त थे ना दोस्त, दुनिया में भी सौदा नेकी का, आखिरत में भी नेकी का। एक कहने लगा यार तू इस तरह कर, मेरी वाली भी ले, तू तो जन्नत में जाना। दोस्त थे ना, हुजूर फरमाते हैं कहने लगा तू मेरी ले, तू तो जाना, चलो एक तो जाए ना। फरमाते हैं उसने उसको नेकियां दे दी, वो जन्नत के दरवाजे पे गया तो उसके दिल में ख्याल आया मैं कितना खुदगर्ज हूं, मैं कितना खुदगर्ज हूं। उसने नेकियां दे के मुझे भेजा और मैंने उसका सोचा ही नहीं। वो दरवाजा जन्नत से पलट आया, रोने लगा। अर्श का मालिक जो सारा कुछ जानता है फरिश्तों से पूछता है इसे पूछो क्या बात है। उसने कहा मौला मेहरबानी कर, मैं दुनिया में भी उसके साथ रहा हूं, अगर जन्नत में भी हमें इकट्ठा फरमा दे, तेरी शान रहमत में कमी नहीं आएगी। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं उस दोस्त की बरकत से अल्लाह दूसरे को भी जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह दूसरे को भी जन्नत दे देगा उस दोस्त की बरकत से। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर बड़ा जोर दिया, और उनमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि तुम्हारे जो आपस के मामलात हैं लेन देन के, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। अरबी का एक मशहूर मकूला है कि किसी से दोस्ती करो तो भाइयों की तरह, लेन देन करो तो गैरों की तरह। दोस्ती भाइयों की तरह करना, कोई चीज़ छुपा के न रखना, हर तकलीफ में काम आना। लेकिन जब लेन देन करना तो हिसाब इस तरह करना जिस तरह गैर करते हैं, गैरों की तरह हिसाब करो। इस तरह का रवैया ना रखो कि कोई मसला नहीं यार देखी जाएगी ना। एक एक पाई का, एक एक रुपए का, एक एक चवन्नी का हिसाब होना चाहिए। इंसान के जो आपस के मामलात होते हैं वो अगर साफ सुथरे रहते हैं तो मोहब्बतों को दवाम मिलता है, प्यार आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मामलात में कजी आती है, लेन देन के मसाइल के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है,
محبتیں پروان نہیں چڑھتی. اور ہمارے صوفیہ اس پر اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تو نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بندہ ہی معاف کرے گا جس کا تو نے دینا ہے. تو اپنے معاملات کو اس قدر صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت پر سفر کرنے والوں کو، اللہ کی معرفت کا رستہ طے کرنے والوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وصیت لکھ کے سرانے رکھ کے سویا کر. تو نے کس شخص کا کیا دینا ہے وہ تیرے سرانے پڑی ہونی چاہیے وصیت. ایسا نہ ہو کہ مال تو وارث استعمال کریں اور حساب تجھے دینا پڑے. تو طریقت کے اندر، تصوف کے اندر معرفت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان نمازیں کھل کے پڑھے، جبہ اس کا بڑا خوبصورت ہو اور دستار بھی بڑی اعلیٰ باندھتا ہو اور وظیفہ بھی وہ وقت پہ کرتا ہو اور چلے کرنے کے لیے بھی وہ ہر وقت تیار رہتا ہو، لیکن لینے دینے کے معاملات میں سست ہو. یہ کبھی غور ہی نہ کرے کہ یہ پیسہ جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھے نا، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں نا، ہم باتیں سنتے ہیں پر گزر جاتے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے ذرا غور تو کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا. مطلب کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ان کے لفظ ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیات نہیں شامل ہوتی. تو صحابہ کہتے ہیں وہ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، وہ محو تھا دعا کے اندر اور بڑی دیر سے یا رب یا رب یا رب پکار رہا تھا. تو محبوب نے فرمایا یہ جتنی مرضی بھی دعا مانگے اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا. آنسو شامل ہے دعا میں، ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، مانگ بھی اس کریم سے رہا ہے کہ جو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، لیکن وہ دعا مانگ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جتنی مرضی دعا مانگے اس کی مقبول نہیں ہوگی، اور یہ کہہ بھی اس نے دیا جس کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا حالانکہ رب سب کی سنتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام. جو یہ کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا، جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے. چونکہ رزق کا معاملہ صاف ستھرا نہیں، لہٰذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں طریقت کے اندر، معرفت کے اندر، ہمارے تو صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ چیزیں اگر جو استعمال کرتا ہے وہ حلال کی ہوتی تو دعائیں بھی قبول ہوتی. تو صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک لقمہ حرام کا جو بندہ کھائے اس کی تو 40 دن عبادت قبول نہیں. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں، انہیں دوستانے بنا کے دو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یارانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو، کردار کو، نظریات کو بگاڑ دیں گے، تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے، ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا. بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں، کوئی دعا نہیں مانگنی، کوئی ختم نہیں دلانا، کچھ نہیں، فارغ ہے ابا جی، اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا، اس پودے کا خیال رکھا، اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو تلف نہیں کیا، اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں، دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں، دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوست کو دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست، امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے، گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے، اور ایسی ہر حرکت سے بچے
جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق، میرا خلیل ہے۔ اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا۔ آپ ساری کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ دوستی تعلق کو نبھائیں، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں، غریبوں سے دوستی لگائیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔